بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو سائمہ نامی لڑکی کی وفات کیسے ہوئی؟ اس کی اچانک موت کے پیچھے آخر کیا وجہ تھی؟ لڑکی کی میت پر سانپ دیکھ کر عورتیں حیران رہ گئیں۔ باپ زاروں کے تار رونے لگا۔ آخر اس سے کیا گناہ سرزاد ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کو غسل نہیں دینا چاہتا تھا؟ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ آئیں چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ کاظم نامی شخص بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ اس مسجد کے ساتھ ایک بہت بڑا قبرستان بھی تھا۔ میں ابھی سپارہ پڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے باہر سے کسی آدمی کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں اس قدر اونچی تھیں کہ مجھ سے قرآن مجید پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ مجبور ہو کر میں نے قرآن مجید کی تلاوت کو ختم کیا اور اٹھ کر باہر قبرستان میں آ گیا۔ سامنے ہی ایک قبر پر ایک بزرگ دھاڑے مار مار کر روئے جا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے اس بزرگ کو میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ میں نے ان کے پاس جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو مجھے دیکھنے لگے اور بڑی مشکل سے انہوں نے میرا نام لے کر مجھے پکارا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے میرا نام لیا تو مجھے بھی یاد آ گیا کہ وہ انکل منظور تھے۔ میں ان کی ایسی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور پھر ان کی خیریت دریافت کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ مجھے معلوم تھا کہ انکل منظور کی بیوی کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، اسی لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کس کی قبر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سائمہ کی قبر ہے۔ یہ لفظ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں ان کی بیٹی سائمہ کو بھی جانتا تھا۔ وہ مجھ سے بھی کم عمر لڑکی تھی، پھر اس کا انتقال کیسے ہو گیا؟ سائمہ بھری جوانی میں ہی موت کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اب مجھے انکل منظور کی اس طرح رونے کی وجہ سمجھ آئی۔ جوان بیٹی کی موت نے انہیں دل برداشتہ کر دیا تھا۔ میں نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا تو میرا ہاتھ پکڑ کر قبرستان کے راستوں کو پار کرنے لگے۔ میں نے انکل سے پوچھا کہ سائمہ کا انتقال کیسے ہوا؟ انکل ایک گہری سانس بھر کر رہ گئے، پھر کہنے لگے کہ فرصت سے گھر آنا، بیٹھ کر باتیں کریں گے، پھر تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ سائمہ کی موت اور تدفین کے پیچھے بھی ایک راز ہے جو میں کبھی کسی کو نہیں بتا سکتا، لیکن اب وہ راز مجھے اندر ہی اندر مارتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنا دکھ کسی کے آگے بیان کروں۔ میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں۔ تم تو جانتے ہو سائمہ میری اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ اس طرح مجھے چھوڑ کر گئی کہ میرا گھر ویران ہو گیا ہے۔ تم آؤ گے تو ماضی کی باتیں دہرائیں گے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں جلد ہی ان کے گھر تشریف لاؤں گا۔ دوستو، دراصل میں نے اور سائمہ نے قرآن پاک کی پڑھائی ایک ہی مدرسے سے شروع کی تھی۔ ہمارے محلے میں لڑکے اور لڑکیوں کا مدرسہ ایک ہی تھا اور پھر بالغ ہونے کے بعد بیٹھنے کی جگہ الگ ہو جایا کرتی تھی۔ سائمہ سے ہمارے محلے داری بھی تھی۔ سائمہ کی میری چھوٹی بہن سے دوستی تھی۔ وہ دونوں ہم عمر تھیں اور اسی نسبت سے میں انکل منظور کو بھی پہچانتا تھا۔ میں نے فوراً اپنی بہن کو فون کر کے سائمہ کی موت کی خبر سنائی۔ کتنی دیر سے اسے یقین نہیں آیا۔ اگلے دن میں نے جلدی اپنا کام نپٹایا اور پرانے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوستو، مجھے دروازے پر دیکھ کر انکل بہت خوش ہوئے۔ ان کے اداس چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ مجھے لے کر اندر آئے۔ کچھ دیر حال احوال پوچھنے کے بعد وہ خود ہی سائمہ کے بارے میں بتانے لگے۔ انکل نے بتایا کہ سائمہ نے اپنا حفظ بہت اچھی طرح مکمل کر لیا تھا اور پھر وہ گھر جا کر لڑکیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے لگی۔ گھر کے حالات کی وجہ سے اس نے دوسروں کے گھر جا کر لڑکیوں کو تعلیم دینا شروع کی تھی، لیکن پھر اچانک ہی نہ جانے کیا ہوا کہ وہ بہت زیادہ خاموش ہو گئی۔ اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا، بس گھر کے کاموں میں مصروف رہتی یا پھر لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے جاتی۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں سناٹا ہونے لگا اور اس بات کو میں نے بہت دفعہ محسوس کیا۔ کئی دفعہ اس سے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے، تم بہت خاموش رہتی ہو؟ تب تو وہ ہنس کر ٹال دیتی اور کہتی کچھ نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے سر پر ماں کا سایہ نہیں تھا اور باپ ہونے کی وجہ سے میں ہر بات کھل کر بھی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز میرے پاس عابد صاحب کا فون آیا، جن کی بیٹی کو سائمہ قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ کئی دن ہو گئے ہیں سائمہ ہمارے گھر نہیں آ رہی۔ ان کی بات سن کر میں بہت حیران رہ گیا، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم تھا سائمہ تو روز ہی بچوں کو پڑھانے کے لیے پابندی سے ان کے گھر جاتی تھی۔ میں نے عابد صاحب سے کچھ نہیں کہا، لیکن جب دفتر سے گھر لوٹا تو سائمہ گھر پر ہی موجود تھی اور مجھے دیکھتے ہی چائے بنا کر میرے پاس آ گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے سائمہ سے پوچھا
کہ بچوں کی پڑھائی کیسے چل رہی ہے، وہ پابندی سے سب کے گھر جاتی ہے یا نہیں۔ سائمہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ پابندی سے سب بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتی ہے۔ میں نے پھر باتوں باتوں میں عابد صاحب کی بیٹی کا بھی پوچھا، تب بھی اس نے کہا کہ اس سے بھی روزانہ پڑھانے جاتی ہے۔ مجھے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ میری بیٹی کبھی مجھ سے جھوٹ بولے گی۔ اس بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا کہ سائمہ نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا ہے، جبکہ میں جان گیا تھا کہ وہ عابد صاحب کے گھر نہیں جا رہی۔ میں چاہتا تو اسے سیدھے لفظوں میں پوچھ سکتا تھا، مگر میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرنا چاہتا تھا جس سے ہم دونوں باپ بیٹی کے درمیان دوریاں پیدا ہوں۔ سائمہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن کہیں نہ کہیں میں تجسس اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ آخر کار سائمہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ میں نے سائمہ پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا تو میرے قدم تلے سے زمین نکل گئی۔ سائمہ محلے کے کسی بھی گھر نہیں گئی، بلکہ اس نے محلے کی حدود کو پار کر لیا تھا۔ میں نے سائمہ کو کبھی بھی دور جانے کی اجازت نہیں دی، وہ ہمیشہ محلے کے گھروں تک ہی تعلیم دیتی تھی۔ پھر اس وقت وہ کہاں جا رہی تھی؟ میں دھیرے دھیرے سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کافی دور ایک بڑے سے گھر میں داخل ہو گئی۔ میں باہر رک کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ گھنٹے پر گھنٹہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد وہ اس بنگلے سے نکلی اور واپس گھر آ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ محلے کے کسی بھی بچے کو نہیں پڑھا رہی تھی، اور وہ وہاں کیوں گئی تھی؟ میں سائمہ کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور بولی، بابا آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ میں نے کہا پہلے تو تم بتاؤ کہ تم کہاں گئی تھی۔ پہلے تو وہ کچھ گھبرا گئی، پھر کہنے لگی میں بچوں کو پڑھانے گئی تھی۔ میں نے سختی سے کہا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم محلے سے دور کسی بنگلے میں گئی تھی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ سرد پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں نرم پڑ گیا۔ اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم وہاں کیوں گئی تھی، وہ کس کا گھر ہے، اور جانے سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ آہستگی سے کہنے لگی کہ وہ بنگلے کے کچھ بچوں کو سپارہ پڑھاتی ہے اور وہاں سے اسے بہت اچھے پیسے مل جاتے ہیں۔ ایک ہی جگہ کام کرنے سے اسے زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر میں آپ کو بتاتی تو آپ انکار کر دیتے۔ آپ نے مجھے کبھی محلے سے دور جانے کی اجازت نہیں دی، اسی لیے میں نے یہ بات آپ کو نہیں بتائی۔ سائمہ کی بات سن کر میں ناراض ہوا اور کہا کہ آئندہ مجھے بتائے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ وہ روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی کی ہر بات پر اعتبار کیا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ سائمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ بخار میں مبتلا ہو گئی اور بستر پر پڑ گئی۔ وہ ایسی حالت میں بھی بچوں کو پڑھائے جانے کی ضد کر دیتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے گھر میں روک کر رکھا تھا۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی تھی، اور پھر ایک دن اچانک اسے بخار میں جھٹکے لگنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے وہ دم توڑ گئی۔ اس کی موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بخار دماغ پر چڑھ گیا تھا، اس لیے جھٹکے لگنے سے اس کی موت ہوئی ہے۔ میرے لیے تو یہ صدمہ بہت تھا۔ بیوی کے بعد بیٹی بھی میرے جینے کا واحد ذریعہ تھی، اور اب وہ بھی چلی گئی۔ آہستہ آہستہ محلے والوں کو سائمہ کا انتقال کی خبر پہنچی تو سبھی لوگ ہمارے گھر میں جمع ہونے لگے۔ میں نے کچھ محلے کی خواتین سے کہا کہ غسل دینے والی عورت کا انتظام کیا جائے، اور پھر جب غسل دینے والی عورت آئی اور سائمہ کو غسل دینا شروع کیا تو کچھ ہی دیر کے بعد وہ چیختی ہوئی باہر آئی اور بولی وہ سائمہ کو غسل نہیں دے سکتی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور واپس چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر میں نے دوسری عورت کا انتظام کروایا۔ محلے کی کچھ خواتین اس کے ساتھ شریک ہو گئیں اور سائمہ کو غسل دینے لگی، لیکن وہ سب بھی چیختی ہوئی باہر آئیں اور مجھے کہا کہ سائمہ کی ٹانگوں پر بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سب خواتین میرے گھر سے بھاگ گئی تھیں۔ سب لوگوں نے میری بیٹی پر باتیں کرنا شروع کر دی تھیں، اور پھر آہستہ آہستہ میرا گھر خالی ہو گیا۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کو کوئی غسل نہیں دینا چاہتا تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اچانک میری خالہ میرے گھر آ گئیں۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ حافظ قرآن اور بہت اللہ والی تھیں۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھی اور اکیلے ہی میری بیٹی کو غسل دینے کے لیے اندر چلی گئیں، اور پھر جب غسل دینے کے بعد وہ باہر آئیں اور جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ میرے لیے بڑی حیران کن تھی۔ انہیں میری بیٹی کی ٹانگوں پر کوئی سانپ دکھائی نہیں دیا تھا، کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی وجہ سے وہ سانپ وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ سائمہ کی گردن کے پاس ایک خاص قسم کا نشان تھا جو کہ قادیانی ہونے کی نشانی تھی، لیکن یہ نشان میری بیٹی کی گردن پر کیسے آ گیا تھا؟
میری بیٹی تو الحمدللہ مسلمان تھی، وہ حافظ قرآن تھی، پھر وہ قادیانی کیسے ہو سکتی تھی؟ خالہ نے بتایا کہ اس کے علاوہ اس کے پورے جسم پر ایسے نشان تھے جس پر کوئی ظلم کرتا رہا۔ خالہ کی بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ حالانکہ غسل دینے کے بعد میں نے اکیلے ہی اس کی تدفین کا بندوبست کیا تھا، کوئی بھی مرد اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا اور سب مجھے بری نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ پریشانی کے وقت ہر کوئی میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا، کوئی بھی مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا اور میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا۔ پہلے تو میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں ورنہ میری مرحوم بیٹی کی عزت داغدار ہو جائے گی، لیکن جب مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی تو میں نے اپنے ایک دوست کا سہارا لیا، وہ پولیس والا تھا۔ میں نے ساری بات اسے بتائی تو اس نے اس بڑے سے بنگلے والے کے خلاف FIR درج کروا لی اور پھر کارروائی شروع ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ سارے راز کھلتے چلے گئے اور پتہ چلا کہ پہلے ان لوگوں نے سائمہ کو لالچ دے کر اپنے گھر بلوایا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں۔ سائمہ ان کے جھانسے میں آ گئی اور سوچنے لگی کس طرح اس کی میڈیکل کی تعلیم کے لیے پیسے بھی جمع ہو جائیں گے۔ دراصل وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اسی لیے وہ خاموشی سے ان کے گھر جا کر بچوں کو تعلیم دینے لگی، لیکن در حقیقت وہ سائمہ کو اپنی جال میں پھنسا رہے تھے۔ اور پھر جب کچھ عرصے میں یہ اندازہ ہوا کہ سائمہ حافظ قرآن ہے اور وہ اسے اپنے عقیدے پر نہیں چلا سکتے، تو ایک دن ان کے بیٹے نے سائمہ کے ساتھ بند کمرے میں زیادتی کی اور پھر اسے بلیک میل کیا کہ وہ ان کے عقیدے میں شامل ہو جائے ورنہ سارے زمانے میں بے عزت کر کے اسے رسوا کیا جائے گا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی، کم از کم عزت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی، اوپر سے اسے میری طرف سے خوف تھا کہ کہیں اس کی بدنامی میری جان نہ لے لے، اسی لیے وہ وہیں سب کچھ کرتی گئی جیسا وہ لوگ چاہتے تھے۔ انہوں نے اسے زبردستی مرزائیوں کا غلبہ بھی پڑھایا اور اس کی گردن پر احمدی کا ایک خاص نشان بھی بنایا۔ وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہو گئی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ غلط راستے پر چل رہی ہے، اسی لیے وہ اندر ہی اندر مرنے لگی اور شدید بخار میں مبتلا ہو گئی۔ اسی بخار میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس نے میری گود میں دم توڑا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری بیٹی مسلمان تھی اور اسلام کی حالت میں اس دنیا سے گئی تھی، کیونکہ وہ دل سے قادیانی نہیں ہوئی تھی، اس پر ظلم کر کے اسے قادیانی بنایا گیا تھا، مگر اس بات پر شاید دنیا والے کبھی یقین نہیں کرتے، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ البتہ میری بیٹی کے مجرم جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا چکے ہیں، یہ کہہ کر انکل خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں ان کا درد اچھی طرح سمجھ سکتا تھا، کچھ کافروں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کی جوان بیٹی کی زندگی برباد کر دی تھی، اور رہی محلے والوں کی بات تو انہوں نے بھی انکل کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ میں نے انکل کو تسلی دی۔ انکل منظور نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگے، میں نے اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے، میں روز اپنی بیٹی کی قبر پر جاتا اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے اور میری بیٹی کی نیت بالکل پاک اور صاف ہے۔ میری حافظ قرآن بیٹی تو بچوں کو دین کی تعلیم دینا چاہتی تھی۔ میں کافی دیر انکل کو تسلی دیتا رہا اور پھر اجازت لے کر اپنے گھر آ گیا۔ انکل کی حالت مجھ سے مزید نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ میں سائمہ کی موت کا واقعہ سن کر بہت حیران ہو گیا تھا۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی نگرانی کرنی چاہیے، ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کم پیسے کما لیں لیکن عزت کی کمائی کھائیں، کیونکہ لالچ بری بلا ہوتی ہے۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ ہمیشہ جیت حق اور سچ کی ہوتی ہے اور دین اسلام بلند تھا، بلند ہے اور بلند رہے گا۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔